صفحہ نمبر 22 آیت نمبر 153 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں مردہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن آپ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور بضرور ہم آپ لوگوں کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ساتھ کبھی بھوک کے ساتھ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی مال میں کمی کے ساتھ، کبھی جان میں کمی کے ساتھ، کبھی پھلوں میں کمی کے ساتھ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، صبر کرنے والے وہ ہیں جن کو جب کبھی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور واقعی ہم نے اسی کے ہاں لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں ہیں اور عام رحمتیں ہیں۔ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں کئی چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات، جب آپ لوگوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، جزا فضا نہ کرو۔ صبر کا مطلب یہ ہے جزا فضا نہ کرنا، چیخ و پکار، گریوانے پھاڑنا، اپنے آپ کو مارنا، یہ شرعاً ممنوع ہے۔ صبر سے کام لو، بس میں تو ایسے چاہتا نہیں تھا لیکن ہو گیا، تو بس مجھے اپنے رب کے فیصلے پہ صبر ہے، اور ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہو جانا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مشہور واقعہ منقول ہے کہ امام صاحب کے والد صاحب انتقال کر گئے، تو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی عمر کی تھی، والد صاحب انتقال کر گئے، انہی دنوں کسی بڑی عمر کی عورت کے لیے ایسا فتویٰ بھیجنا یہ غیر اخلاقی کام تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات بڑی بری لگی، لیکن صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، جواب دیا ٹھیک ہے میں گھر میں مشورہ کروں گا، میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا۔ 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ وہ آدمی جا رہا تھا اور اچانک گر کے مر گیا۔ وہ لوگوں نے امام صاحب کو آ کے بتایا کہ وہ فلاں آدمی جو آپ کو نماز کے بعد وہ لوگوں کے درمیان میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ تو ایسے ہی گزر رہا تھا اور گر گیا اور مر گیا۔
کچھ بھی بیماری ان کو نہیں تھی، اچانک گر گیا اور مر گیا۔ کوئی بھی عامل ایسا نہیں تھا، کوئی عمل ایسا نہیں تھا، بیماری کوئی سبب کہ وہ مر جاتا، لیکن وہ مر گیا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے میرے صبر نے اس کو قتل کیا ہے، اس نے میرے دل کو دکھایا تھا تو میں نے صبر کیا، تو میرے صبر نے اس کو مارا ہے، کسی بھی چیز نے اس کو نہیں مارا، میرے صبر نے اس کو مارا ہے۔ کسی کا والد صاحب انتقال کر جائے اور انہی دنوں اس کی ضعیف والدہ کے لیے خطبہ نکاح بھیجنا یہ بڑی بد اخلاقی ہے، لیکن میں علم والا تھا، اگر میں اس کے مناسب جواب دے دیتا تو میں برا لگتا، میرے اور اس کے اندر فرق تھا، تو میں نے صبر کیا، اللہ نے وہ میرے صبر کی برکت سے اس کو مار دیا۔ تو جب بھی حالات آ جائیں صبر سے، دعاؤں سے، نماز کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہو کے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل وقت میں یہ اللہ کی مدد کو دعوت ہے، اور اللہ اس وقت مدد فرماتے ہیں جب تمام دنیاوی رشتے ناطے تعلق سارے ساتھ دینا چھوڑ جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، بس مجھے صبر ہے، اور نماز کی طرف متوجہ ہو جانا، اور ساتھ دوسری آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ بدر کے میدان میں 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، 70 کافر مارے گئے، تقریباً 70 کم و بیش گرفتار ہو گئے، 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، ان میں سے 8 انصار اور 6 مہاجر۔ بدر کے میدان میں آج بھی اگر جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں جہاں میدان بدر ہے، بدر کے میدان کے باہر ایک سڑک کے درمیان میں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر 14 شہداء جو صحابہ کرام 8 انصاری اور 6 مہاجر صحابہ شہید ہو گئے تھے، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں جب وہ صحابہ شہید ہو گئے تو کچھ لوگ کہنے لگے دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو گئے، بڑی مشقتیں برداشت کی لیکن دنیا کی لذتیں حاصل نہ کر سکے، رزق کی فراخی ان کو نصیب نہیں ہوئی، اور دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو جبریل امین آئے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں جانتے، وہ زندہ ہیں لیکن آپ لوگ ان کی زندگی کو نہیں جانتے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو شہداء زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے۔ ویسے تو قبر میں ہر آدمی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی بالخصوص ذکر کی کیونکہ یہ ظلم کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں۔ اور امت میں بالخصوص پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی حیات کا عقیدہ یہ بھی ایک ضروری جز ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اپنی قبر میں حیات ہیں۔ حدیث میں ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون ویصلون، انبیاء اپنی قبروں میں حیات سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں شوقیہ طور پہ۔ وہاں نماز فرض نہیں ہے، شوقیہ طور پہ نماز ایک خصوصی ملاقات ہے اللہ کی، اور ان کی حیات کو اللہ نے دنیا میں بھی واضح کیا ہے۔ حضور کی مبارک ذات نے حجۃ الوداع کے موقع پہ حلاق کو بلایا اور اپنے سر کے دائیں طرف کے بال منڈوائے، پھر بائیں سمت کے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، یہ لوگوں میں تقسیم کرو۔ وہ بال پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بھی جگہ جگہ ہیں۔ ان جن کے پاس ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب درود شریف پڑھو گے تو اس بال میں حرکت آتی ہے اور یہ بال بڑھتے ہیں۔ ہمارے اپنے حضرت کے پاس بھی ہیں، پنڈی والے ادھر کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، اور کہنے لگے مجھے جو یہ بال ملا تھا یہ جس مقدار میں تھا چھوٹا تھا، ابھی بڑا ہو گیا ہے، بڑھ رہا ہے۔ یہ حیات ہے، شہداء بھی حیات، اور ایسے تو ہر آدمی کے حیات کے ہم قائل ہیں کہ وہاں پوچھ گچھ ہو رہی ہے، وہاں ایک مستقل زندگی ہے، لیکن عام آدمی کے متعلق اگر کسی آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس کے جسم میں حرکت نہیں ہے، کوئی اتنی نقصان والی بات نہیں ہے، لیکن انبیاء کے متعلق اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حیات نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ نقصان والا عقیدہ ہے، ایمان میں کمی آتی ہے۔ تو شہداء اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں تمہیں آزماتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی گرامر کی روشنی میں اس کا معنی یہ ہے ہم ضرور بضرور آپ لوگوں کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی خوف طاری ہوگا۔ یہ ایمان والوں کی یہ امتحانات ہوں گے، یاد رکھنا۔ خوف اور دہشت کا زمانہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے گزار لیا۔ کبھی خوف کے ساتھ موت آئے گی، اور کبھی جوع کے ساتھ بھوک کے ساتھ کبھی امتحان لیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ 6 دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتے تھے۔ ہم تو 1 دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں، وہ 6 دن میں 1 دفعہ کھاتے تھے۔ 1 دفعہ نہیں کہ 1 ہفتے ایسے ہوا، نہیں، ایک معمول تھا 6 دن میں 1 دفعہ کھانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے وہ اٹھ کے آگے جا نہیں سکتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے اس کو مرگی کا مرض ہے۔ اور کبھی مال میں نقصان، یہ بھی امتحان ہوتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کبھی نقصان، کاروبار میں نقصان آ جائے گا، اس پہ ناراضگی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے صبر ہے اللہ۔ جب تکلیف آئے، مال میں نقصان آئے تو صبر، جب مال میں وسعت آئے تو شکر کے کلمات۔ ناشکری سے بچو، یاد رکھنا، ناشکری عموماً زبان سے ہوتی ہے۔ کیسے جی کاروبار کیسے چل رہا ہے، دکان کیسی چل رہی ہے، بس گزارا ہی ہو رہا ہے گزارا نہیں، بہت کچھ کمایا ہوا ہے، گزارا ہی چل رہا ہے، یہ ناشکری ہے، یاد رکھنا۔
اس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ شکر کرو یا اللہ، شکر ہے یا اللہ آپ نے دیا، میں تو ایک چمٹی کو بھی نہیں کھلا سکتا، آپ نے مجھے ذریعہ بنا رہا ہے، 2-3 بچے بیوی ان کو کھلا رہا ہوں، آپ نے مجھے ذریعہ بنا رکھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا احسان ہے اللہ آپ کا۔ شکر کی بڑی ضرورت ہے، شکر کی کلمات زبان پہ عام کرو۔ الحمدللہ، صحت بھی اچھی، گھر بھی موجود، گرمی سردی سی بھی حفاظت، اور لباس بھی ہے، کھانا پینا بھی صبح شام، تو اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ کبھی جان میں نقصان، بیٹا فوت ہو گیا، بس اللہ کا فیصلہ ہے، دل تو نہیں چاہتا تھا، اللہ کا فیصلہ ہے، بس مجھے صبر ہے اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، اطلاع آئی، سفر پہ تھے، فوراً اونٹ سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اے اللہ، آپ کی دی ہوئی امانت تھی، آپ نے لے لی، مجھے صبر ہے اللہ، مجھے تو اس سے بڑی محبت تھی، لیکن آپ کا فیصلہ ہے، بس صبر ہے اللہ۔ اور کبھی پھلوں میں کمی، باغات میں کبھی پھل زیادہ آئیں گے، کبھی کم آئیں گے، اللہ آپ کا فیصلہ ہے۔ یعنی مسلمان کی عبادت اور ایمان کا انداز کبھی بھی متاثر نہ ہو، خوشی آئے یا اللہ آپ کی طرف سے، غم آئے یا اللہ آپ کی طرف سے، خوشی ہے تو شکر اور غم آئے تو صبر۔ اور جب بھی کوئی مصیبت پہنچ جائے، مصیبت کی اطلاع آپ کو ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو قرآن کا سبق یہ ہے کہ فوراً کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ معاشرے میں تو صرف موت کے ساتھ یہ الفاظ خاص ہیں، نہیں ایسے نہیں ہیں۔ ابھی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ چراغ بجھ گیا تو حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے، جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرو۔ جب یہ کرو گے مصیبت کے وقت یہ کہنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان پہ اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے سہارے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ ہیں حیات لیکن آپ لوگ نہیں جانتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم ضرور بضرور آپ لوگوں کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی مال میں کمی کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی جان میں کمی کے ساتھ، کبھی پھلوں میں کمی کے ساتھ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان حالات میں خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، صبر کرنے والے کون ہیں جن کو خوشخبری ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کے ہاں لوٹنا ہے۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی خصوصی اور عمومی رحمتیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ اصلاً ہدایت پہ ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، بیماریوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب برحمتك وكرمك يا